پیپلز پارٹی نے بہت بڑی قربانی دی ہوئی ہے دہشت گردی کے جنگ میں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں، انہوں نے دہشت گردی کی جنگ میں اپنی جان گنوائی، اور باوجود اتنی بڑی سانحہ کے، اتنے بڑے سانحہ کے، پیپلز پارٹی نے تشدد کا راستہ نہ اپنایا اور جمہوریت کا راستہ اپنایا۔ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، سیاسی اختلافات ہوتے بھی رہتے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، لیکن جس طرح عمران خان نے اندیا دیا ہے، یا ایک قسم کا انہوں نے تشدد کی طرف رخ ہماری سیاست کا جو ہے اس کا موڑنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور شاید جو ہے عمران خان کا موٹو بھی یہی ہے، مقصد بھی یہی ہے کہ سیاست میں خون خرابہ ہو۔ اس کے ہاتھ سے جو آج سے 8-10 مہینے پہلے اقتدار نکلا، اس کے بعد اس نے بہت سے پینترے بدلے ہیں، بہت سے جو ہے اس نے کارڈز کھیلے ہیں، لیکن سارے کے سارے اس کے پتے جو ہے وہ مات کھا گئے ہیں۔ یہ ایک نیا پتہ کھیلا ہے جس سے ملک میں خون خرابہ ہو سکتا ہے، ملک جو ہے خدا نخواستہ تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، اس کے کوئی بیسس نہیں ہے، اس میں کوئی بیسس نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے کی تاریخ جو ہے اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ انہوں نے اپنے خون معاف کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تھی یا بے نظیر کی شہادت تھی۔ دونوں شہادتیں جو ہیں انہوں نے قبول کی، سیاست میں اپنا سفر جاری رکھا، اور آج بھی اللہ کے فضل سے وہ ایک بڑی پارٹی کی حیثیت سے ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، اور پی ڈی ایم میں وہ میجر پارٹنر ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں۔ تو جس طرف رخ موڑ رہے ہیں ہماری سیاست کا عمران خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بددیانتی کسی سیاستدان کی اس وطن کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ نہیں ہو سکتی جتنی اس کی ہے۔ اقتدار چھن جانے کا غم جو ہے، دیکھیں اس نے شروع کیا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے، بین الاقوامی سازش ہے، امپورٹڈ سازش ہے، اور اب الزام امریکہ سے جو شروع ہوا تھا وہ محسن نقوی پہ آ گیا۔ اب اس کے الزامات کی حقیقت دیکھیں کہ کہاں سے الزام شروع ہوا اور کہاں پہ آگے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اب کہا ہے کہ میری حکومت جو ہے محسن نقوی کی وجہ سے، جو ہمارے کیئر ٹیکر اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کے اوپر جو ہے آ گیا۔ اس کے بعد جو ہے استعفے دیے، اور استعفے دینے کی جو مختلف قسم کے بیانات دیے کہ میں چوروں کے ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، میں اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہتا، یہ اسمبلی اس طرح کی ہے، اس طرح کی ہے، بڑی بڑھ کے مارے 3-4 سال کے بعد۔ اس کے بعد استعفے واپس لینے کا کبھی کہتا تھا، کبھی کہتا تھا کہ بیٹھیں گے اسمبلی میں، کبھی کہتا تھا نہیں استعفے واپس لیں گے۔ پھر استعفے جب منظور ہونے شروع ہو گئے تو ایک انسٹالمنٹ ہوئی، دوسری انسٹالمنٹ ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں۔ تو اسمبلی کی کہ جو بھی طریقہ کار ہے، جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن، وہ اس طرح کا انتظار تو نہیں کرتے۔ استعفے سارے منظور ہو گئے، اب استعفے منظور کروانے کے لیے عدالتوں میں جا رہا ہے، الیکشن کمیشن میں جا رہا ہے۔ آپ بتائیں یہ شخص جو ہے کسی جگہ بھی کھڑا رہ سکتا ہے 5-10 دن 15 دن کے بعد، بلکہ بعض کا تو ایک دن کے اندر پینترے بدلتا ہے۔ یہ ملک کی تباہی کا پہلے بھی ذمہ دار ہے، معاشی تباہی کا، اور اب بھی ذمہ دار جو ہے۔ آئندہ خدا نخواستہ کچھ سانحہ پاکستان میں ہوا تو اس کی سراسر جو ہے ذمہ داری جو ہے عمران خان کے اوپر ہوگی۔ میں دیکھیں بصیرت ایک پولیٹیکل ورکر، میں پولیٹیکل ورکرز کی وکٹمائزیشن کے بالکل خلاف ہوں۔ سیاسی حکومتوں کو
مخالفوں کو جو ہے وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے، ان کو جو ہے جھوٹے مقدمات میں یا جھوٹے الزامات میں قید نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی ساری قیادت جو ہے بغیر کسی ایکسیپشن کے جو ہے پی ٹی آئی کے دور میں قید ہوئی۔ جو کچھ ان کے سامنے ان کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ 10 مہینے ہو گئے ہیں، 2 آدمی ان کے پکڑے گئے پی ٹی آئی کے، جن کو 2 یا 4 دن کے بعد جو ہے رہائی مل گئی، اور اس کے بعد ان کے چہرے کسی نے نہیں دیکھے، نہ کسی جلسے میں نظر آئے ہیں۔ 2 دن دی مارے گئے سن، وہ دے بعد کو لبا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب جو ہے چودھری فواد صاحب، میں پھر کہوں گا جو قانون اور قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ قانون اور قاعدہ جو ہے وہ اپنا خود تابع ہوتا ہے، وہ سیاسی حکمرانوں کے تابع نہیں ہونا چاہیے جس طرح پی ٹی آئی کے دور میں تھا۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو عدالتیں موجود ہیں، عدالتی نظام موجود ہے، قانون موجود ہے۔ کوئی وکٹمائزیشن ٹارگٹنگ جو ہے چودھری فواد صاحب کی یا کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہو رہا ہے۔ میں یہی دن تھے، میں نے یہ بات پہلے کبھی کی نہیں ہے، لیکن یہ جو ڈرامہ لگایا ہوا ہے انہوں نے، میں اس سے مجبور ہوا ہوں۔ میں 22 جنوری کو مجھے نیب کی حراست سے جیل میں ٹرانسفر کیا گیا۔ 6 ڈگری ٹیمپریچر تھا، مجھے 2 کمبل دیے گئے کہ ایک کمبل نیچے ڈال لو اور ایک کمبل اوپر لے لو، اور ساتھ مجھے وہ اسد اویس صاحب محترم جو تھے، اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے کہا جی میں تہاڈا کچھ نہیں کر سکتا ہے گا، کیمرے لگے دے نے تے پرائم منسٹر دا بندہ بیٹھا دا ہے تے میں تے تہاڈے نال انج ہی کرنا جی۔ کھانا جو ہے انہوں نے کہا جی یہاں سے ملے گا، گرم پانی آپ کو میسر نہیں ہے، اور نہ کوئی بستر ہے نہ کچھ ہے، یہ 2 کمبل ہیں۔ آدھی رات کو میاں شہباز شریف نے مجھے ایک گرم پانی کی وہ بوتل جو ربڑ کی ہوتی وجہ کہ اپنے پاؤں میں رکھ لینا، سردی بے شمار ہے، اور تب مجھے پتہ لگا تمہارے پاس 2 کمبل ہیں صرف، ایک اوپر لینے کے لیے ایک زمین پہ۔ یہ صورتحال 13-14 دن رہی۔ میں اس دوران ریمانڈ کے لیے آیا بھی عدالتوں میں، لیکن میں کوئی رونا تونا نہیں پایا۔ میں سیاسی ورکر ہوں، سیاسی ورکروں کے ساتھ وطن عزیز میں اس طرح پہلے بھی ہوتا ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ میری دعا ہے کہ یہ روایت ختم ہو، لیکن ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ جو فیسلٹیز ان کو میسر ہیں، آپ ٹی وی اور اخباروں پہ دیکھ رہے ہیں جو ان کو فیسلٹیز میسر ہیں، اگر یہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہے، جس طرح مقدمات بنائے ہیں، میں اور زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ خود جب نہال ہاشمی ڈسکوالیفائی ہوا تو انہوں نے کیا جو ہے وہ ٹویٹ کی، عمران خان نے کیا ٹویٹ کی، کس طرح انہوں نے جو ہے ہر چیز کو جسٹیفائی قرار دیا جو ہمارے جس وقت وکٹمائزیشن ہو رہی تھی، جس وقت نواز شریف کی وکٹمائزیشن ہو رہی تھی، جس وقت مریم کی وکٹمائزیشن ہو رہی تھی، شہباز شریف اور حمزہ کی اور باقی سب لوگ جو لیڈرشپ تھی اس کی وکٹمائزیشن ہوتی، یہ کرتے تھے، یہ فرمائشی پروگرام کرتے تھے، بلا کے کہتے تھے کہ ان کو اندر قید میں ڈالو۔ جو 2-3 دن ہوئے نے تو رولا انج پایا جس طرح عمر قید ہو گئی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو سیاسی ورکروں کی کم از کم اپنی عزت آبرو کے لیے سیاسی ورکروں کے نام کی عزت آبرو جو ہے نا، اس کے حوالے سے کم از کم جو ہے کوئی عزت آبرو کے ساتھ وقار کے ساتھ جو ہے اگر مشکل وقت آتا ہے اس کو بھگتانا چاہیے۔ اللہ کسی بھی وقت مشکل وقت نہ لے کے آئے، کسی کو جو ہے وکٹمائزیشن کا نشانہ نہ بنائے۔ ان کو وکٹمائزیشن کا نشانہ کسی نے نہیں بنایا۔ یہ عدالتوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، یہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں، فوج کے سربراہ کو گالیاں دیتے ہیں، عدالتوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، میں الفاظ بھی نہیں وہ ریپیٹ کرنا چاہتا، اداروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اگر ادارے جو ہے یہ ان کے خلاف موو کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ اپنا جو ہے اپنی گفتگو، اپنا منہ جو ہے اگر بند رکھو، سیاسی طور طریقے سے اگر بات کریں تو کوئی آپ کے خلاف ایکشن نہیں لے گا، لیکن اگر آپ اداروں کے خلاف جو ہے ایسی باتیں کریں کہ ہم آپ کے گھروں تک پہنچیں گے، ان کی فیملیز کو جو ہے دھمکی دیں گے، تو لازمی طور پہ قانون حرکت میں آئے گا، اور قانون حرکت میں آیا ہوا ہے، اور آئندہ بھی جو اس طرح کرے گا قانون اس پر حرکت میں آئے گا۔ یہ تو 2 دن پہلے یہ خود
فواد چودھری صاحب خود کہتے تھے کہ فلانا فلانے دن پڑھا جائے تھا، فلانا فلانے دن، کیوں میں آپ میڈیا والے گواہ ہیں، یہ ہوتا تھا نا کہ 2 دن پہلے یہ بتا دیتے تھے کہ فلانے نے بھی پکڑے جانا ہے، فلانے نے بھی پکڑے جانا ہے۔ تو ذرا اپنا ماضی سامنے رکھ کے جو ہے یہ رونا دھونا ہے، یہ ماتم، یہ پٹنا کٹنا جو ہے وہ کریں، اپنا ماضی رکھتے ہیں۔ ان 4 سال میں اپوزیشن کے ساتھ کیا کیا ہے، اور اب ملک کو جو ہے خون خرابے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ملک کو جو ہے انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جعلی قسم کے جو ہے وہ بیانات دیتے ہیں جن کا حقیقت سے دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ ایک بتا دیں، 25 لاکھ بندے کی اس نے لانگ مارچ کے جو بھی کرنا تھا، جو دھرنا دینا تھا، آخر دے ہوتے 5000 رہ گئے، کوئی حربہ اس کا کامیاب نہیں ہوا۔ ہی از اے ویری ڈیسپریٹ مین، کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا۔ اسمبلی کی ساری سیٹیں اگر آج گنوائی گئی ہیں، اس نے خود استعفے دیے ہیں۔ اس کے بعد جو زبان بولی ہے وہ آج بھی اس کی بازگشت جو ہے سنی جا سکتی ہے، جو اس نے اسمبلی کے متعلق کہا جب اس نے استعفے دیے۔ پھر علوی صاحب کو بلایا کہتا ہے کہ میری فوج کے نال ملاقات کراؤ۔ ترلے یہ جو جرت ہے، جو حوصلہ ہے، وہ یہ بس اتنا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میری ملاقات کراؤ۔ اسی انسٹیٹیوشن کو جو گالی دیتا ہے، اس کے سربراہوں کو گالی دیتا ہے، اور اسی پھر منتیں کرتا ہے۔ اگر آپ نے سیاسی عمل میں رہنا تھا یا آپ کی کوئی ایسی نیت تھی تو پھر فوج کو آوازیں نہیں دیتے۔ پھر آپ کو قومی اسمبلی موجود تھی، اس قومی اسمبلی میں سے آج سے 7-8 مہینے پہلے جو استعفے جب دیے تھے، اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم واپس آتے ہیں، ہم واپس آ رہے ہیں، اور ساری باتیں جو ہے وہ ایوان میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں سیٹل ہوں گی۔ جو ادارہ ہے اس قسم کے معاملات کو سیٹل کرنے کا، انہوں نے اس کو ابینڈن کیا۔